أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم سامعین، جس سورت شریفہ کی میں نے ابھی تلاوت کی، اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے. اس کی مجموعی اعتبار سے صرف 4 آیتیں ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور اور آپ کی مکی زندگی میں نازل ہوئی. اور اس سورت کا نام سورہ قریش اسی لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں قریش کا تذکرہ ہے اور قریش کا لفظ آیا ہے، لإیلاف قریش. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قریش رکھا گیا ہے. مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث غریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قریش کو ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس جیسی فضیلت نہ کسی کو پہلے حاصل ہوئی نہ بعد میں کبھی حاصل ہوگی. خاندان قریش کو، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک قریب یوں ہے کہ قریش کو اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو نہ قریش سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی نہ قریش کے بعد کسی کو حاصل ہوگی. بڑی بات ہے یہ. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انہی میں سے ہوں، قریش میں سے. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا اور نبوت انہی میں سے ہے. اگر ہمارے خاندان میں کوئی بڑا ہو، چاہے وہ اوپر تک سے ہو، پھر بھی ہم اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں. کیا ہے کہ ہمارے دادا گاؤں میں پہلے چودھری تھے، یا ہمارے ضلع کے جو MLA ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ، وہ ہمارے خاندان کے ہیں. فخر محسوس کرتا ہے انسان. یہاں تو افضل الاولین والآخرین، اگلے پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور اگلی پچھلی جتنی بھی قومیں آئی، ان تمام اقوام میں، ان تمام نبیوں میں اور ان تمام رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے رسول اور نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ خاندان قریش سے ہیں.
یہ فضیلت کیا بتائیے ایسی فضیلت کسی اور کو حاصل ہو سکتی ہے؟ چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلسلے نبوت ختم ہو گیا. اب نبی کسی خاندان اور کسی قوم میں چاہنے کے باوجود بھی اور محنت کرنے کے باوجود بھی نہیں آ سکتا ہے. مسلمانوں عقیدہ درست کر لو یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی فلاح کے لیے، اس امت کی کامیابی کے لیے آخری پیغمبر، رسول اور لاسٹ میسنجر کے طور پر محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا. اب ان کے بعد قیامت تک کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی بھی قوم کو نئے نبی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. لہذا آپ کے بعد اگر کوئی وقتی نبی کا اور نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو جھوٹا ہوگا، وہ ریجیکٹ ہوگا، اس دعوے کو فوراً رد کر دیا جائے گا. یہ امت اسلامیہ کا وہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر میری اور آپ کی مسلمانی باقی نہیں رہ سکتی ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی آخر الزماں کے بعد بہت سو نے اپنی اپنی نبوت کے دعوے کیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اپنے کیفر کردار تک پہنچا دیا اور ان کی داستانوں کو ختم کر کے رکھ دیا. عقیدہ کیا ہوا کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور اب کے بعد کبھی بھی کوئی دوسرے نبی کے آنے کا امکان بھی باقی نہیں رہتا ہے. کوئی آگے تو اس کی تحقیق کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، امکان ہی باقی نہیں. دیر از نو پاسبلٹی. یہاں پر کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ قریش کی یہ ایک فضیلت ہے کہ میں انہی میں سے ہوں اور نبوت انہی میں سے ہے. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خلافت بھی انہی میں ہے. ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الائمۃ من قریش، مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوں گے اور مسلمانوں کے جو امام ہوں گے، وہ امام اور خلیفہ بھی کن میں سے ہوں گے؟ قریش ہی میں سے ہوں گے. یہ دوسرے نمبر کی فضیلت ہوئی. اگرچہ بعد میں چل کر کے زبردستی دوسرے خاندان کے لوگوں نے بھی قریش خاندان سے عداوت، دشمنی اور حسد کی بنیاد کے اوپر خلافت اور بنی بنائی امامت کا سلسلہ دوسرے خاندان میں شروع کیا. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد الائمۃ من قریش، امامت خلافت کس میں سے جاری ہوگی؟ قریش ہی میں سے ہوگی. یہ کون سے نمبر کی فضیلت ہوئی؟ دوسرے نمبر کی فضیلت ہوئی. سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی میں فضیلت بیان کر رہا ہوں. تیسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کی درباری بھی انہی میں ہوگی. خانہ کعبہ کے دربان، خانہ کعبہ کے خادم اور خانہ کعبہ کے مجاور بھی کون سے خاندان سے آئیں گے؟ خاندان قریش سے آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا خاندان قریش نے اب تک خانہ کعبہ کی مجاوری کی ہے اور خانہ کعبہ کی خدمت کی ہے، اور یہ خدمت کا سلسلہ دراز سے دراز تک تاریخ کے اوپر مبنی ہے. کتنی ہوئی؟ 3 چیزیں ہوئی. چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور
خانہ کعبہ پر پہنچنے والے جتنے بھی زائرین ہیں اور جتنے بھی حجاج ہیں، ان تمام حجاج کو زمزم کے پانی پلانے کا شرف بھی اسی خاندان کو حاصل ہے۔ ایک زمانے تک وہیں کنویں پر کھڑے رہ کر کے حجاج تشریف لے جاتے تھے اور ڈول اور رسی سے پانی نکال کر پانی پلانا اور لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام کس نے انجام دیا؟ قریش نے انجام دیا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 4 ہوئی۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے مقابلے میں نصرت اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان قریش کی، اس لیے کہ دادا عبد المطلب اس خاندان کے سردار تھے اور انہی کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ رب العزت نے طیرن ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ یہ شرف بھی کس خاندان کو حاصل ہوا؟ خاندان قریش کو حاصل ہوا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 5۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس زمانے میں، اس مدت میں، ایک روایت کے مطابق 7 سال کا زمانہ اور دوسری روایت کے مطابق 10 سال کا زمانہ، 7 سال کا زمانہ یا 10 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس مدت میں خاندان قریش کے علاوہ کسی نے بھی اللہ کی توحید کے ساتھ عبادت نہیں کی۔ 7 سال کا عرصہ پوری روئے زمین پر ایسا گزرا ہے یا 10 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ توحید کے ساتھ عبادت کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ کون تھا؟ خاندان قریش کے افراد تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ بعد میں چل کر کے اس خاندان نے اس توحید کے اندر شرک کو داخل کر دیا، لیکن 7 یا 10 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والے تو تھے مگر کیسے کرتے تھے؟ شرک کے ساتھ کرتے تھے۔ اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے خالص توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اس معاملے میں کوئی ان کا دوسرا شریک نہیں رہا۔ کتنی فضیلت ہوئی؟ 6 چیزیں ہوئی۔ یاد تو ہو جائے گی نا؟ میں نے تو یاد کر لیا، آپ بھی یاد کر لیں جی، کم سے کم اتنا تو کہ ہم اس نبی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس نبی کے خاندان کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے۔ درگاہ کے مجاور کے پاس آپ پہنچتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں الحمدللہ، وہاں مجاور سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ سلسلے مجاورت کہاں سے شروع ہوا؟ وہ اپنا پورا خاندانی سلسلہ بیان کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دادا نے، پھر ہمارے دادا کے والد نے، پھر ان کے والد نے، پھر ان کے والد نے، پھر ان کے والد نے، سلسلہ چلا تو خواجہ اجمیری تک پہنچتے ہیں، سلسلہ چلا تو خواجہ بختیار کاکی تک پہنچتے ہیں، سلسلہ چلا تو خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں، سلسلہ چلا تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں، سلسلہ چلتا ہے تو خواجہ سرہندی تک پہنچتے ہیں، اور کہاں کہاں تک لوگ فخر سے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ آؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی شرافت کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو شرف ملا ہے، جن کی عزت سے ہم کو عزت ملی ہے، جن کی سرفرازی سے مجھے اور آپ کو سرفرازی ملی ہے، ہم کیوں ان کے خاندان کا یہ شرف یاد نہ رکھیں؟ کیوں ان کے خاندان کے شرف کو ہم اپنے دل و دماغ میں نہ بٹھائیں؟ کتنی باتیں ہوئی؟ 6۔ نمبر 7، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس خاندان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں ایک ایسی سورت نازل فرمائی ہے کہ اس سورت میں سوائے قریش کے کسی اور کا تذکرہ نہیں، صرف اور صرف کس کا تذکرہ ہے؟ قریش ہی کا ذکر ہے۔ گویا اسپیشل سورت، خاص اور وشیش روپ سے یہ سورت ان کے لیے نازل فرمائی کہ صرف اور صرف قریش ہی کا ان کے اندر تذکرہ ہے، اور وہ یہی سورت ہے جس سورت کی ہم آج تفسیر سننے جا رہے ہیں، لإلاف قریش، لإلاف قریش۔ یہ ہے اس خاندان کا شرف، یہ ہے اس خاندان کا مقام اور مرتبہ۔
آگے بھی بات بیان کرتا چلوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے، اس سلسلے کی کوئی کمی باقی نہ رہے۔ کوشش کرتا ہوں آپ کے ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ونشاولی میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس ونش سے آ رہے ہیں ان میں 12ویں پشت کے اوپر، ان میں 12ویں پشت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نفر ابن کنانا کو رکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو نفر ابن کنانا، اور نفر ابن کنانا یہ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی میں سے کون ہے وہ لوگ؟ خاندان قریش ہیں۔ ایک اور بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے قبیلہ کنانا کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے منتخب کیا۔ آپ جانتے ہیں اسماعیل کون ہے؟ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر، آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر، جگر کے ٹکڑے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چرنجیوی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جس مذہب کے اوپر چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہماری نسلیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی مذہب اور مسلک کے اوپر برقرار رہے گی، وہ ملت کون سی ملت ہے؟ ملت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جس توحید کے اوپر اس ملت کی بنیاد رکھی تھی، جس توحید کے اوپر اس ملت کا فاؤنڈیشن تھا، جس توحید کے اوپر اس ملت کا اسٹرکچر قائم کیا تھا، حضرت ابراہیم نے اسی اسٹرکچر کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر یہ سلسلہ چلا 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 تو کہاں؟ کنانا تک پہنچتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کنانا کا حضرت اسماعیل کی اولاد سے انتخاب فرمایا، اور کنانا سے اللہ تبارک و تعالی نے قریش کا انتخاب فرمایا، اور قریش میں سے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے میرا یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ درجہ بدرجہ اس طرح رب تبارک و تعالی نے اس خاندان کو شرف عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی۔ لإلاف قریش، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی مقام، بہت اونچا مقام۔ بہرحال آج کی یہ سورت شریفہ کا اور کل گزشتہ کی سورت شریفہ جو ہم نے پڑھی سورہ فیل، اور یہ کیا ہے؟ سورہ قریش ہے۔ چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہیں ہم سب کو، اسی لیے انتخاب کیا ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی۔ کون کہتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ ہر چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ قرآن تو ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین نہیں ہے صرف۔ سمجھو اس بات کو، قرآن کتاب ہدایت ہے، اور پوری انسانی برادری کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ کوئی اپنا دامن یوں نہیں جھاڑ سکتا کہ یہ بڑی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ ہدی للناس، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے پوری انسانی برادری کے لیے، اور ایک جگہ پر فرمایا ہدی للعالمین، یہ دنیا جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، لہذا آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا
یہ خاندانی شرف اور قریش کے خاندان کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، اس سے بھی مجھے اس صورت شریفہ کو سمجھنے اور سمجھانے میں کام لینا ہے. ایک فاؤنڈیشن اور ایک سٹرکچر کے طور پر اور ایک تمہید کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. ذرا اس کو دماغ میں رکھنا، سو مت جانا ابھی. آپ پر سکینت اترتی ہوگی، ہم بھی سمجھتے ہیں وقت بڑا سکینت اترنے کا ہے، نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، لیکن ذرا سینہ تھام کر کے بیٹھے، اب میری باری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے اوپر بھی سکینت تو اترتی ہے، ہم بھی سونا چاہتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے سونے کا. جب ہم نیند قربان کر کے آپ تک پہنچتے ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی. جی، آپ کو بھی تھوڑی سی قربانی کی ضرورت ہے. ہاتھ دو ہوتے ہیں تو کام مضبوط ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے کام مضبوط نہیں ہوتا ہے جناب. میں بولتا رہوں اور آپ کے دماغ سے صرف ٹکرا کر کے ریباؤنڈ ہوتا رہے، اس سے کام نہیں چلے گا ہمارا. جی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑی محنت کریں تو اور میں بھی تھوڑی محنت کروں، ہمارا اور آپ دونوں کا کام بن جائے. جی انشاءاللہ. تھوڑی توجہ، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی توجہ دیتے ہیں. یہ صرف آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ مستعد بنانے کے لیے اور ذرا اور زیادہ چاق و چوبند بنانے کے لیے میں نے ایک بات کو درمیان میں چھیڑ دیا، ورنہ الحمدللہ 99% افراد یہاں پر پورے دھیان کے ساتھ سن رہے ہیں. 1% پر کبھی کیا صبح سے نکلے ہیں گھر سے تو غلبہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو. آپ اس پر قابل گرفت نہیں ہیں. جی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن تھوڑی آپ کی طرف سے توجہ. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا، اس سے پہلے سورہ فیل نازل فرمائی. ذرا سمجھیں ان دونوں سورتوں کے درمیان میں کنیکشن کیا ہے، ربط. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کی 2 آیتوں کے درمیان میں، قرآن کی 2 سورتوں کے درمیان میں کون سا ربط پایا جاتا ہے، کنیکشن کیا پایا جاتا ہے. وہ کنیکشن کے لیے پھر میں آپ کو سورہ فیل کی طرف دوبارہ لے جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل میں یہ بات بیان فرمائی کہ خاندان قریش جس کعبے کے متولی تھے اور خاندان قریش جس کعبے کی مجاوری کر رہا تھا، جس کعبے کی خدمت انجام دے رہا تھا، اصحاب الفیل یعنی کہ ہاتھی والے، اسی کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھیوں اور بڑے لشکر کے ساتھ نکلے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تبارک و تعالی نے ان ہاتھی والوں کے داؤ کو اور ان کی تدبیر کو اور ان کے مکر کو ایک دم بیکار بنا کر کے رکھ دیا، فی تضلیل یعنی کہ ناکام بنا کر کے رکھ دیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اتنی بڑی بڑی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ اور ان کے غرور اور ان کے تکبر کے نشے کو چور کرنے کے لیے اور اس کو کافور بنانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق، کل میں نے اس کی بڑی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی، ایک چھوٹی سی مخلوق اور اس چھوٹی سی مخلوق کی چھوٹی سی چونچ میں آنے والی ایک چھوٹی سی کنکر کے ذریعے ایسا بنا دیا کہ فجعلہ کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح رونڈ کر کے رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کعبہ کو گرانے کے مقصد سے نکلے تھے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ایک مقصد ان کا یہ تھا. اور ایک دوسرا مقصد جو اس صورت شریفہ سے سمجھ میں آتا ہے، جس سے اس کا کنیکشن اور دونوں کے درمیان کا ربط سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ تھا کہ خاندان قریش کو اور قبائل عرب کو جو کعبہ کے متولی اور کعبہ کی مجاورت کو اور کعبہ کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھتے تھے، اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتے تھے، اور لوگ بھی ان کو اس کی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. حبشہ والوں کو، صنعاء یمن والوں کو، ان نصرانیوں کو اور عیسائیوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ان لوگوں کو دنیا جہاں کے لوگ اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھے. اس حسد کی آگ میں وہ لوگ حسد کی بنیاد کے اوپر
ان کو ان کے کعبے کو گرانے کے لیے، اور یہ سمجھ کر جیسا کہ میں نے کل گزشتہ بتایا تھا کہ کعبے کی حمایت اور حفاظت میں یہ لوگ آئیں گے تو ان کو بھی ہم کچل کر کے رکھ دیں گے اور ان کو بھی بے عزت اور ذلیل کر کے رکھ دیں گے، یہ نیت سے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، دو ترجمے یہاں پر علماء کرتے ہیں، میں دونوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس کی تفسیر بھی کر رہا ہوں اور ان دونوں صورتوں کے درمیان کا ربط بھی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھی والوں کو چھوٹی چھوٹی مخلوق کے ذریعے ہلاک، تباہ اور برباد کر کے ہم نے اس لیے ذلیل کیا کہ ہماری تقدیر میں ہم نے اپنے نوشتہ تقدیر کے اندر یہ بات لکھ دی تھی، اسٹیل کانکریٹ کر کے اس بات کو لکھ دیا تھا کہ ہمیں قریش کو اور کعبہ کے خدام کو دنیا جہاں کے اندر زیادہ سے زیادہ عزت والا بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ عزت والا بنانا ہے۔ چنانچہ ویسے بھی عزت تو تھی خدمت کی بنیاد کے اوپر، لیکن لوگوں کو یہ میسج اور پیغام پہنچا کہ دیکھو یہ اللہ والے ہیں، یہ خاصان خدا ہے، یہ خدا کے خاص بندے ہیں، یہ خدا کے گھر کے خدام ہیں، یہ حجاج اور زائرین حرم کے میزبانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ ان کی کرامت کے طور پر یا ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اشرم کے اتنے بڑے لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو ترقی دینا تھا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اصحاب فیل کا جو واقعہ پیش آیا جن کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی، اس واقعے کے بعد قریش کو اور عربوں کو، اہل مکہ کو اللہ رب العزت نے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ ملک شام میں جو نصرانی اور عیسائی آباد تھے، جو ان لوگوں سے دشمنی رکھتے تھے پہلے، اس کے بعد کہ بھائی ان کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو تباہ و برباد کر دیا، لہذا یہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، ان کی عظمت اور ان کی عزت بھی رب تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں کے اندر بھی بٹھا کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ ایسا اس لیے کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قریشیوں کو عزت اور مقام ملے۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد، جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ کنانا سے کون آئے؟ قریش آئے۔ قریش میں سے کس کا انتخاب ہوا؟ ہاشم کا انتخاب ہوا، اور ہاشم میں سے کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کس طرح؟ دادا عبد المطلب، دادا عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد رسول اللہ۔ جب اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے تو بڑے بڑے نام درمیان میں آتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ورنہ ہاشم ابن عبد المطلب، محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کون ہوئے؟ جد امجد ہوئے، ان کی نسل اور ان کی پیڑھی کے اونچے فرد ہوئے۔ اس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جد امجد کہا جاتا ہے۔ تو ہاشم مکۃ المکرمہ میں آباد تھے، اور جس زمانے میں یہ لوگ آباد تھے، وادی مکۃ المکرمہ کا حال یہ تھا کہ یہ بالکل بے آب و گیاہ زمین تھی، ایسی سرزمین کہ جہاں پر نہ پانی تھا، نہ جہاں پر زراعت یعنی کہ کھیتی تھی، نہ وہاں پر ایسے جانور تھے کہ جن جانوروں سے زیادہ دودھ نکال کر کے گزارا کیا جا سکے، نہ کھیتی تھی، نہ پانی تھا، نہ وہاں پر کچھ اگتا تھا، نہ ایسے جانور تھے کہ جس کو لے کر کے یہ اپنے اقتصادی اور اکنامیکل سسٹم کو ترقی دے سکے، اپنی آرتھک حالت اور اپنی آرتھک پرستھتی کو بہتر سے بہتر بنا سکے، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ آپ تو زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں آپ سب کسان پتر ہیں، کہ جس ملک کے پاس زمین یعنی کہ لینڈ وافر مقدار میں ہو، جس ملک کے پاس سینچائی کے لیے ڈیم اور پانی کی مقدار ہو، آپ سمجھو، اور جس ملک کے پاس
قابل زراعت یعنی کہ ایگریکلچر کی زمین کا حصہ زیادہ ہو دوسرے ان ملکوں کے مقابلے میں کہ جن کے پاس یہ چیزیں کم ہیں، یہ ملک بہت جلد ترقی کرتا ہے، یہ ملک بہت جلد اس کا ڈیولپ ہوتا ہے، بہت جلد ڈیولپ ہوتا ہے ایسے ملک کا۔ مگر حال یہ تھا وادی مکۃ المکرمہ کا، بالکل بے آب و گیا، نہ پانی ہے وہاں، دانے کی بات تو دور کی رہی، تینکا بھی اگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جانب میں پہاڑوں کا سلسلہ، یہ تو ابھی بہت سارے پہاڑ تراش دیے گئے، بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، خود صفا اور مروہ اونچے اونچے پہاڑ تھے، جبل عیس اور پتہ نہیں ادھر میں جبل ہند جو سامنے نظر آتا ہے، یہ پوری کی پوری وادی جو تھی پہاڑوں اور پتھریلی زمین کے اندر گری ہوئی تھی، جو ہم نے اور آپ نے دیکھی۔ آج کل یہ تو اب کافی کشادہ کر دی گئی ہے، اس کو تراش کر کے، اور اس کا کافی کہے تو کنسٹرکشن ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہاں جو ہے اس کا وستار بہت ہی زیادہ پھیل گیا ہے، ورنہ اگر اس وقت کا نقشہ سامنے رکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھا، زمزم بھی نہیں تھا ابھی تو اس موقع پر، جس وقت یہ بات، یعنی زمزم تھا لیکن کیا ہے کہ اتنا متعارف بھی نہیں ہوا تھا ابھی تو، معاف کیجئے، زمزم تھا لیکن اتنا متعارف بھی ابھی نہیں ہوا تھا، اور اس میں اس کے پانی نکالنے کے ایسے اسباب بھی موجود نہیں تھے وہاں سے۔ بہرحال وہاں کی اقتصادی حالت انتہائی خراب تھی۔ جد امجد ہاشم کو اس بات کی فکر ہوئی کہ ہمارے قبیلے اور خاندان کے افراد کو کس طرح سے ان کی اقتصادی حالت کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ چنانچہ بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد انہوں نے یہ سجھاؤ پیش کیا، انہوں نے یہ اپنی آئیڈیالوجی پیش کی، اپنا آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ تجارت کا سلسلہ شروع کریں، سلسلے تجارت شروع کریں، اور تجارت کے ذریعے ہی ہم جو ہے اپنی ترقی کر سکتے ہیں، اور اس تجارت کے ذریعے ہم جو ہے اپنی اقتصادی اور اکنامیکل سسٹم کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ علاقہ تو کوئی ٹریڈ سینٹر تھا ہی نہیں، لیکن اس زمانے میں قدیم زمانے سے بہت پہلے سے، دا لانگ اگو، بہت پہلے سے دو منڈیاں تھیں، ایک ملک یمن تھا اور دوسرا ملک شام تھا، جو بہت بڑا کہا جائے تو ٹریڈ سینٹر تھا، بلکہ آج کل کی زبان میں اگر اس کو آپ سمجھیں تو ایک بزنس ہب کے طور پر اس کو لوگ پہچانتے تھے۔ چنانچہ بنو ہاشم نے اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان کے افراد کو ملک یمن کی تجارت کے اوپر لگایا اور ملک شام کی تجارت پر لگایا۔ میں وہاں کے جغرافیے پر تو بات نہ کروں، لیکن اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے اِلیٰ بِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اِلیٰ بِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، آیت کا ترجمہ کروں اور پھر اس کے ساتھ جوڑتا چلا جاؤں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور قریش کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، قریش کے سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایک ترجمہ مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں، قریش کے سردی اور گرمی کے سفر کے خوگر ہونے کی وجہ سے، عادی ہونے کی وجہ سے، عادت ہونے کی وجہ سے۔ اب سمجھیے ملک یمن کا حال یہ تھا کہ وہاں اپنے ایٹماسفیئر کے اعتبار سے، فضا کے اعتبار سے وہ انتہائی گرم ملک تھا۔ کون؟ ملک یمن۔ چنانچہ جو لوگ یمن جا چکے ہیں ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، یمن کی راجدھانی صنعاء ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہوائی جہاز سے جیسے ہی اترتے ہیں تو فوراً ہی اترنے سے پہلے ہی ہوائی جہاز میں اس کے ٹیمپریچر کا اعلان ہوتا ہے کہ اس وقت ہم جو ہے 50 یا 52 ڈگری ٹیمپریچر کے اوپر جا رہے ہیں، لہذا آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں، تیار کر لیں۔ بہرحال اس زمانے میں بھی اور آج کے اس دور میں بھی یمن کا جو ہاٹ ٹیمپریچر ہے وہ کافی زیادہ بڑھا ہوا ہے اور کافی سیلسیس اس کا ٹیمپریچر پایا جاتا ہے، ایک بات۔ اس کے برخلاف ملک شام جس کو سیریا کہا جاتا ہے، وہاں کی جو فضا تھی اور وہاں کا جو ٹیمپریچر رہتا تھا، یمن
اور ادھر کے ملکوں کے مقابلے میں کافی نیچا رہتا تھا، یعنی وہاں پر ٹھنڈ رہا کرتی تھی، یعنی وہ ٹھنڈا موسم رہتا ہے. یہاں موسم گرم رہتا تھا اور یہاں کیسا موسم رہتا تھا؟ ٹھنڈا موسم رہتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے قریشیوں کے لیے ان دونوں جگہوں کے سفر کو آسان فرما دیا. کس طور پر؟ جب موسم ٹھنڈا ہوتا تھا تو یہ اپنا تجارتی سفر کدھر کو جاتے تھے؟ یمن کی طرف جاتے تھے. جب ٹھنڈی ادھر زیادہ ہوتی تھی، جیسے ہمارے انگلینڈ کے لوگ بہت ٹھنڈ پڑتی ہے اور برداشت نہیں ہوتی ہے تو چلو بھائی ہم کہاں چلے جائیں؟ وطن چلے جائیں، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش آ جاتے ہیں. بڑی سخت ترین جب سردیاں ہوتی ہیں تو اس موقع کے اوپر دسمبر اور جنوری کے موقع کے اوپر عموماً ایسا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھی ہے اور فراغت دے رکھی ہے، وہ یہاں کی گرمیوں کے زمانے میں ادھر کا رخ کر لیتے ہیں. بہرحال ایسا ہوتا ہے. مگر چونکہ یہاں پر مکۃ المکرمہ کے ان قبائل کا مسئلہ گھومنے پھرنے کا نہیں تھا، ان کا مسئلہ کس چیز کا تھا بھائی؟ تجارت کا تھا، ان کا ٹریڈنگ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ملکوں کی تجارتیں ان کے لیے اس طور پر آسان کر دی کہ سردیوں کے زمانے میں یمن کو جاتے تھے اور گرمیوں کے زمانے میں کدھر کو جاتے تھے؟ ملک شام جاتے تھے. ہائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمت کے دہانے کھول رکھے تھے. بڑی عجیب نعمتیں تھیں. اور میں تھوڑا سا آپ کو قریب کروں. ایک جانب پہ یہ بات تھی کہ مکۃ المکرمہ میں زراعت اور کھیتی اور سینچائی کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اسی سے 100 یا 125 میل کے فاصلے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی آبادی سے تھوڑے ٹاپ پر ہل اسٹیشن جس کو کہا جا سکتا ہے، وہاں طائف کو بسایا ہے. اور طائف کا ٹیمپریچر مکۃ المکرمہ کے ٹیمپریچر کے مقابلے میں کافی لو ہے، کافی لو. بلکہ بعض مرتبہ تو وہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو جب یہ بات کہتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ ان کے دماغوں میں صرف یہ ہے کہ عربستان یعنی گرمستان، بس وہاں گرمی گرمی ہوگی اور کچھ نہیں. لیکن یاد رکھیں جغرافیائی اعتبار سے اور ملکوں کے اوپر نیچے ہونے کے اعتبار سے کافی فرق پایا جاتا ہے. خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس کو سرد رکھا، دوسرے نمبر پر وہاں کی زمین کو رب تبارک و تعالیٰ نے زراعت کے لیے اور کھیتی اور سینچائی کے لیے کافی موافق بنایا. بہت سارے پودے وہاں پر اگتے ہیں، بلکہ سبزیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے طائف جا کر کے، تو وہاں پر سبزیاں اگ رہی ہے اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا، ابراہیم عند بیت، میرا بیت الحرام جہاں پر ہے وہیں پر جا کر کے تمہیں اپنی اولاد کو آباد کرنا ہے، بسانا ہے. قرآن نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی کے اندر جا کر کے بسایا ہے تیرے بیت الحرام کے پاس کہ جس وادی کے اندر نہ کوئی چیز ہے، یعنی بالکل بے آب و گیاہ زمین کے اندر، لقو دق، جس کو ریگستان ہی ریگستان کہا جاتا ہے، جہاں پتھریلی ہی پتھریلی اور جہاں پر ریت ہی ریت نظر آتا ہے اور وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم تھا اور نظام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں فرمایا، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ایک جگہ پر ہے من کل الثمرات. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد پہلی دعا فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جو دعائیں ہوئی تھی اس موقع کے اوپر، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ اس جگہ پر تو کچھ بھی نہیں ہے، اس جگہ پر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے باشندوں کو ثمرات یعنی کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں تو انہیں عطا فرما. چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے چند سالوں کو چھوڑ کر کے کہ جن سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ والوں کی اذیتوں سے تنگ آ کر کے بد دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان کے اوپر 7 سال کا قحط نازل فرما۔ 7 سال کا قحط، ایسا قحط پڑا تھا، ایسا قحط پڑا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے خون میں اپنے بال توڑ کر ڈالتے تھے اور اسی کو کھا جاتے تھے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں تھی، کھانے پینے کی نبی کی دعا تھی یہ۔ 7 سال تک کا قحط۔ چنانچہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس موقع کے اوپر، انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، محمد آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کے ساتھ کیا حال ہے۔ ابو سفیان کو یقین تھا گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، کہ سچے ہونے کا، لیکن ایمان نہیں لائے تھے، ابھی بعد میں ایمان لائے ہو، اور جا کر عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور وہ کس حالت سے گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر پھر دعا فرمائی تھی، آخر رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیسے وہ کسی کو اس طرح کی زیادہ پریشانی میں دیکھ سکتے تھے۔ ان کی درخواست کو منظور کیا اور دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدہ قسم کی بارش نازل فرمائی اور اس بارش کے نتیجے میں پیڑ پودے بھی اگ کر آ گئے تھے۔ اللہ نے اس طرح ان کی مدد فرمائی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قریشیوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو گویا کہ تمہارے لیے ملک یمن، ملک شام اور اس طرح کے سفر بھی کیا ہو گئے؟ آسان ہو گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، تم شام جاتے ہو، تم یمن جاتے ہو، اور شام اور یمن جاتے ہو، جاتے ہوئے راستے میں ڈاکو ملتے ہیں، لٹیرے ملتے ہیں، چور ملتے ہیں، لیکن ایک ڈاکو، ایک چور اور ایک لٹیرا بھی اس بنیاد کے اوپر تمہاری چھیڑخانی نہیں کرتا ہے کہ تم حرم کے باشندے ہو۔ پوچھا جاتا تھا، ڈاکو کسی سے پوچھ لیتا تو پوچھتا کہاں سے آتے ہو، اور کہتا انا حرمیون، میں حرم کا باشندہ ہوں، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ ڈاکو بھی اس کی عزت اور اس کا احترام کرتا تھا اور اسے کیا کر دیتا تھا؟ چھوڑ دیتا تھا۔ اتنی عزت تھی، اتنا مقام دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جبکہ دوسری قوموں کا عالم یہ تھا کہ ایک ملک کا یا ایک قبیلے کے سردار کو اگر مال اور دولت حاصل ہو جاتی تھی، وہ فوراً دوسرے قبیلے پر جو اپنے سے کمزور قبیلہ ہوا کرتا تھا اس پر چڑھائی کرتا تھا اور ان کے بچوں کو اور ان کی بہو بیٹیوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، ان کے مال و دولت کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ پورے کے پورے قبیلے چین اور سکون کے ساتھ سو بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت شریفہ کے اندر اس بات کی دہائی عطا فرمائی، اے قریشیو سنو، ہم نے تمہارے ٹریننگ سینٹر شروع کیے، الذی اطعمہم من جوع، تم بھوکے مر رہے تھے، ہم نے تم کو کھانا کھلایا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوف سے امن عطا فرمایا۔ سب سے بڑا امن تو کس سے عطا فرمایا تھا؟ اصحاب الفیل سے عطا فرمایا تھا۔ دندراہٹ کے ساتھ آئے تھے، تم تو گویا کہ بظاہر سرنڈر ہو گئے تھے۔ تم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم 1 لاکھ لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کعبہ جانے کعبہ والا جانے، تمہارا سلوگن تو یہ تھا، تمہارا ہیش ٹیگ تو گویا کہ یہ چل پڑا تھا کہ ہم تو اونٹ کے مالک ہیں، ہم اونٹ کے مالک ہیں، ہمیں اپنے اونٹ دے دیجئے، کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، کعبہ جانے کعبہ والا جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے کیا دیا؟ امن دیا۔ آپ یاد رکھیں دوستو، 2 چیزیں ہیں، کسی بھی ملک یا کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی سماج اور معاشرے کی ترقی اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے 2 چیزوں کا رول انتہائی اور بنیادی ہوا کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے باشندوں کو وقت کے اوپر روزی اور روٹی ملنی چاہیے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کسی بھی ملک میں کوئی بھی حکمران اپنے ملک کا ہیرو لیڈر اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے ملک کے باشندوں کی روزی روٹی کے مسائل کو حل کرے۔ قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا، اشارے ہیں قرآن کے اندر، سمجھنے کی چیزیں۔ ملک میں آپ کا ٹوٹی کب کھلے گا؟ جبکہ آپ اپنے ملک کی تجارت کو ترقی دیں گے، آپ اپنے ملک کی تجارت کو فروغ دیں گے،
آپ اپنے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے اور آپ اپنے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ صنعت اور کارخانوں کو ترقی دیں گے اور زیادہ سے زیادہ ملازمتیں فراہم کریں گے، لوگوں کو کھانے پینے کی اور راحت کے اسباب جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ میسر ہوں، تو وہ ملک بہت جلد ترقی کرتا ہے اور اس ملک کے بادشاہ کے اوپر لوگ اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور اس کے برعکس جس ملک میں روزی روٹی کے پھانپے پڑتے ہیں، یاد رکھو اس بات کو، بہت ہی کان کھولنے والی بات میں آپ نے پڑھی ہے، لیکن تھوڑی توجہ دلاتا ہوں میں آپ کو قرآن کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ جس ملک میں روزی روٹی کے مسائل حل نہ ہوں، جہاں انسان کو 2 وقت کا کھانا ٹھیک سے اور عزت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ میسر نہ ہو، وہ ملک، وہ قوم، وہ سماج، وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر چوریاں اور ڈکیتیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چوریوں اور ڈکیتیوں کا سلسلہ کیا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تاجر اپنی تجارت میں چوری کرتا ہے، وزن کرنے والے ناپ تول میں چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھاؤ تاؤ میں لوگ جو ہے حد سے زیادہ کیا کر دیا کرتے ہیں؟ اضافے کر دیا کرتے ہیں۔ پھر کسان جو ہے اپنے غلے کو اگانے کے بعد میں اور اگنے کے بعد میں طرح طرح کے گھپلے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور پھر بڑے تاجر مالوں کو ذخیرہ اور اسٹاک کرتے ہیں اور ایک مصنوعی اور بناوٹی ملک کے اندر جو ہے مال کی قلت کو پیدا کیا جاتا ہے کہ یہاں پر سپلائی نہیں ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اور جیسا کہ لیمو کے سلسلے میں ہوا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیمو کی سپلائی کو کم کر دیا گیا اور ڈیمانڈ کو حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا کہ ایک گلاس انسان جو ہے شربت کے لیے ترستا ہے، جب شربت ہی اس کو پینا ہے تو کسی کے کھیت میں جا کر لیمو کی چوری کر کے آئے گا۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ ہمارے ملک میں مثال کے طور پر روزی روٹی کے مسائل کی گویا کہ مسائل کھڑے ہو گئے اور وسائل کی قلت پیدا ہوئی، چوریاں شروع ہوئیں، ڈکیتیاں شروع ہوئی، لوگ جو ہے پھر قتل و غارت گیری کرتے ہیں، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں اور پھر امن و امان ضائع ہو جاتا ہے ملک کا، امن و امان ضائع ہو جاتا ہے۔ ملک کے باشندے اس وقت بہت چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، رات کی نیند بہت ہی کھراٹے کی نیند لیتے ہیں، کب جبکہ ملک کے ہر باشندے کو وقت کے اوپر پوری کی پوری آزادی کے ساتھ عزت کی 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ یاد رکھو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 باتوں کی دہائی دی اس مقام پر۔ کیا کہا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ فرمایا اے قریش سنو تو صحیح، تم کو ہم نے کتنی عزت دی کہ لوگ کہتے ہیں یہ پیر ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پیر زادے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ حرم کے خادم ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ حرم کے ساتھی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرم میں آنے والے مہمانوں کا احترام کرنے والے ہیں، لوگ کہتے ہیں خاصان خدا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔ دنیا بھر کے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، کوئی عورت تنے تنہا نہیں نکل سکتی ہے، کوئی قافلہ تنہا نہیں جا سکتا ہے، کوئی کمزور جو ہے اپنی کمزوری کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اے قریش کے لوگوں، لإلاف قریش، تم کو تو ہر جگہ پر ہم نے مانوس کر دیا، تمہاری محبت ہر جگہ میں اور ہر دل کے اندر ڈال دی ہے، تمہیں عزت و احترام ہم نے بخشا ہے۔ کیسا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے سردی اور گرمی کے سفر کو بھی ہم نے مانوس بنا دیا ہے، تم آرام سے سفر کر لیتے ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ڈاکو تمہیں نہیں ملتا ہے۔ اب بڑا تعجب ہے تمہارے اوپر، بہت تعجب ہو رہا ہے۔ مفسر امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل فرمایا، تعجب، تم تعجب کرو اس بات کے اوپر کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو ہونا تو چاہیے تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہونا تو چاہیے تھا کہ تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرتے۔ اتنی ساری نعمتوں کے استعمال کے بعد تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرتے۔ رب البیت فرمایا، رب، علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے رب کے معنی آتے ہیں تربیت کرنے والا۔ اس گھر کے پروردگار نے تمہاری تربیت تو دیکھو کیسی کی، اصحاب الفیل سے تمہیں بچایا، تمہاری تربیت تو دیکھو کیسی کی، تمہارے اندر سے آخری نبی کو پیدا کیا،
تمہاری تربیت تو دیکھو کیسی کی، تمہیں خانے کعبہ کا خادم بنا دیا، کیسی تربیت کی کہ تمہیں زمزم کے کنویں کے اوپر شرف بخشا کہ تم لوگوں کو پانی پلاتے ہو، کیسی اصحاب الفیل سے تم کو بچایا، کیسی کہ تم نے اسی گھر کے پروردگار کی خالص توحید کے ساتھ 7 سال یا 10 سال تک جو ہے خدمت کی، اور کیسا کہ تمہارے نام کی پوری صورت شریفہ نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کس انداز سے تربیت فرمائی۔ رب البیت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ کون ہے وہ پروردگار؟ الذی اطعمہم من جوع، جو تم بھوکے مر رہے تھے اس نے تم کو کھانا کھلایا، بھوکے مر رہے تھے اس نے تم کو کھانا کھلایا۔ وآمنہم من خوف، خوف کی زندگی گزار رہے تھے، ہر وقت فکر رہتی تھی کہ دشمن آ کر حملہ کرے گا اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ہماری جان چلی جائے گی، ہماری مستورات اور بچوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ ان سب چیزوں سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو مطمئن کر دیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم میری عبادت کرتے۔ ہوا ایسا کہ قریش نیشنلزم اور قوم پرستی اور قومیت پرستی کے شکار ہو گئے۔ کیسے شکار ہوئے معلوم بتاؤں؟ جنگ بدر کے موقع پر، بات بڑھ رہی ہے لیکن معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے، جنگ بدر کے موقع کے اوپر 2-4 منٹ انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، جب توجہ ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے بات بھی آتی رہتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر دیکھو ان کا نیشنلزم، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، ہم بھی نیشنلسٹ ہیں لیکن فرسٹ ریلیجیس، پہلے ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ بات تو سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے نیشنلزم کا حق ادا کریں گے۔ اس ملک میں نیشنلزم کا ایک نعرہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آپ سمجھتے تو ہوں گے نا نیشنلزم، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہم سے زیادہ کالج اور یونیورسٹیز جا کر کے آئے ہیں آپ لوگ۔ نیشنلزم کا نعرہ قومیت، وطن پرستی، آپ کہہ لیجئے اس کو قوم پرستی، وطن پرستی۔ انہوں نے اس عزت کو دیکھا کہ کوئی ہمیں چھیڑتا نہیں ہے، قریش نے، کوئی ہمیں لوٹتا نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرتا ہے، بلکہ یہاں تک بات تھی، سنو آگے کی بات جو ابھی یاد آ رہی، یہاں تک بات تھی کہ جہاں جہاں یہ لوگ جاتے تھے لوگ ان کو نذرانے اور ہدیے پیش کرتے تھے، یہ کہہ کر کے کہ یہ خانہ کعبہ کے خدام ہے، یہ کہہ کر کے کہ یہ خانہ کعبہ کے خدام ہیں، یہ مجاور ہے، خانہ کعبہ کے مجاور ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لوگ نذرانے پیش کرتے تھے ان کو، تو ان کو سمجھ میں آیا اپنا خاندانی فخر، تو بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، یہ بات آئی۔ جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر۔ آپ فرماتے ہیں میں روز قیامت پوری انسانی برادری کا سردار ہوں، ولا فخر، اور اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، یہ بات میں ایک نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول گویا فرما رہے ہیں ولا فخر کا مفہوم یہی نکلتا ہے، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، پھر بھی میں بیان کر رہا ہوں، یعنی ایک اللہ کی نعمت کے طور پر۔ قیامت کے دن آدم تا آخری انسان سب جمع ہوں گے، ان سب کے سردار کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں، یہ بات۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا لا فرق بین العرب والعجم، کوئی فرق نہیں عربی اور عجمی ہونے میں، قریشی ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، یہ سب کا سب ایک نعمت ہے، بے شک اونچے خاندان کے اندر پیدا ہونا، کسی کے خاندان کا اونچا ہونا بڑی نعمت ہے، سادات کے خاندان میں پیدا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، کسی بڑے عالم دین کے گھرانے میں پیدا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، کسی رئیس زادے کا بیٹا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سنو اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم قومیت پرستی کے بجائے، نیشنلزم کے بجائے تم خدا پرست بن جاؤ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہی سمجھایا کہ قومیت کو چھوڑو،
قومیت اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس کا درجہ بھی ہے، وہ بعد میں آئے گا، لیکن سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جس خدا نے روزی روٹی دی ہے، جس خدا نے چین اور سکون کی زندگی عطا کی ہے، تم اس خدا کے پرستار بن جاؤ۔ ایک واقعہ جو میں نے کہا تھا جنگ بدر کے موقع پر، پورا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنگ بدر کے موقع کے اوپر ابو جہل کو جب پکڑا اور دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب اس کو نیچے گرا دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گلے کو کاٹنے کے لیے اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھا۔ ابو جہل قریشی تھا، جانتے ہو نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا کٹر دشمن، آپ جانتے ہیں جی۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، دو بچوں نے گرایا اس کو، اور عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر، اس کا دھڑ تن سے جدا کرنے کے لیے اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھا، جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود ہے، چونکہ عبداللہ ابن مسعود ایک کسان پتر تھے، کاشتکار کے بیٹے تھے، اس نے کہا کہ کیسا ہائے افسوس، دیکھو اس کی قوم پرستی کا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے نیشنلزم کی میں بات آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے ہائے افسوس، ایک کاشتکار کے بیٹے کے علاوہ ہمیں مارنے کے لیے، ہمیں کاٹنے کے لیے کوئی اور نہیں رہا۔ ایک کاشتکار کے بیٹے نے ہم معزز قوم کو کاٹا، ہم معزز قوم کے سینے کے اوپر ایک کاشتکار کا بیٹا پاؤں رکھ کر کے ہم کو کاٹ رہا ہے۔ گویا ہمیں کاٹنے والا بھی کون ہونا چاہیے تھا؟ کوئی بڑا ہونا چاہیے تھا۔ نیشنلزم کا نشہ اتنا چڑھا ہوا تھا، گمن اور غرور کے نشے میں اس قدر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نہیں، سرمایہ اپنی جگہ کے اوپر ہو سکتا ہے، مالداری اپنی جگہ کے اوپر ہو سکتی ہے، خوبصورتی اپنی جگہ کے اوپر ہو سکتی ہے، جسمانی طاقت اپنی جگہ کے اوپر ہو سکتی ہے، خاندانی شرف اور مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عزت ہے، یہی اصل شرف ہے۔ اس صورت میں اور بھی بہت کچھ ہے، مگر میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ ایک سطر میں سورۃ شریفہ کا یہ خلاصہ ہوا، ایک سطر میں، سمجھ میں آئی؟ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا ہم کیا ادا کریں؟ شکریہ ادا کریں، اور دوسری سطر کو ملا لیں، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم پروردگار، تو ہمیں اپنے بندے بنا لیجئے، تیری بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنا دیجئے۔ اے ہمارے کریم پروردگار، جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کے شکر گزار بندے بنا دیجئے، اور ان نعمتوں کی شکر گزاری میں تیری عبادت کی توفیق اور تیرے نبی کا کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ، یہ مجمع بڑی دلچسپی سے سن رہا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ سن رہا ہے، پروردگار تیرا قرآن سن رہا ہے اور تیرے نبی کی باتیں سن رہا ہے۔ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما اور ہمارے رمضان کو پورے طور پر قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انگریزی الفاظ کا استعمال میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میں بہت سارے کچھ افراد ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔